خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آکس ایک تاریخی فوجی معاہدہ گزشتہ سال 15 ستمبر کو امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے نئے 3 ملکی فوجی اتحاد آکس کا اعلان کیا۔ آکس دوسری جنگ عظیم کے بعد بنائے جانے والا اہم ترین فوجی اتحاد ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تینوں ممالک میں نسلی لسانی اشتراک ہے۔ تینوں انگریزی بولنے والی آبادی پر مشتمل ہیں اور سب کی بنیاد اینگلو سیکسن نسل پر ہے۔ آکس معاہدے نے بحرہ ہند اور بحر الکاہل میں چین اور امریکہ کے بیچ ایک لکیر کھینچ دی ہے۔ امریکہ نے اس خطے میں ایک نئی پالیسی اور حکمت عملی پر باقاعدہ عمل شروع کر دیا ہے۔ اس فوجی معاہدے سے امریکہ آسٹریلیا میں ایک نئی فوجی چوکی قائم کرے گا، جہاں ایٹمی توانائی سے چلنے والی جدید ترین آبدوزیں رکھی جائیں گی اور اس ملک کو ہر طرح کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کیا جائے گا۔ آسٹریلیا کے مشرق میں بحر الکاہل واقع ہے اور مغرب میں بحرہ ہند۔ نئی فوجی چوکی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ چین ان سمندروں سے گزرنے والی اپنی کھربوں ڈالر کی تجارت کو بلا تعطل رواں دواں رکھنے کے لیے امریکہ کا محتاج رہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان سر جنگ کے لیے صف بندی ہو گئی ہے۔ امریکہ کے لیے افغانستان سے زیادہ بحرہ ہند اور بحر الکاہل کا خطہ اہمیت کا حامل ہے۔ امریکہ اپنی توانائیاں اور دولت افغانستان کی بجائے چین کے خلاف صرف کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ اتنی طاقت کا حامل نہیں رہا کہ تنہا چین کا مقابلہ کر سکے۔ وہ اس مقابلے کے لیے اتحادی بنا رہا ہے، جیسے روس کے خلاف بحرہ اوقیانوس کے خطے میں اس نے یورپ کے ملکوں کو ساتھ ملا کر ناٹو کا فوجی اتحاد تشکیل دیا تھا۔ آکس اور کوآڈ نامی اتحادی تنظیموں کے ساتھ ساتھ امریکہ نے بحر الکاہل میں واقع دیگر ملکوں بشمول جنوبی کوریا، تھائی لینڈ، فلپائن اور ویتنام سے بھی قریبی تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں تاکہ چین کی بڑھتی طاقت کے سامنے بند باندھا جا سکے۔ آکس معاہدے کی ایک اہم شق یہ ہے کہ امریکہ ایٹمی توانائی سے چلنے والی آبدوزیں سب میرین تیار کرنے کی ٹیکنالوجی آسٹریلیا کو منتقل کرے گا اور 8 سے 10 آبدوزیں تیار کرنے میں مدد فراہم کی جائے گی۔ اس قسم کی ٹیکنالوجی امریکہ نے 50 برس پہلے صرف برطانیہ کو فراہم کی تھی۔ ایٹمی توانائی سے چلنے والی آبدوزیں ابھی تک صرف 6 ملکوں کے پاس ہیں، جن میں امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، چین اور انڈیا شامل ہیں۔ آسٹریلیا انہیں حاصل کرنے والا 7واں ملک ہوگا۔ یہ آبدوزیں ڈیزل کی بجائے ایٹمی توانائی سے چلتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان پر ایٹمی ہتھیار بھی نصب ہوں۔ تاہم یہ روایتی آبدوزوں سے زیادہ کارگر ہوتی ہیں کیونکہ ان میں زیادہ گولہ بارود میزائل لادے جا سکتے ہیں۔ ان کی مدد سے میزائل زیادہ فاصلے تک مار کر سکتے ہیں۔ ایٹمی آبدوزیں زیادہ عرصہ تک پانی کے نیچے رہ سکتی ہیں اور انہیں ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آسٹریلیا میں ان کی مستقل موجودگی سے خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ
چین کے پاس ایسے میزائل تو ہیں جو روایتی آبدوزوں کو نشانہ بنا سکیں، لیکن ایٹمی آبدوزوں کو ہدف بنانے کے لیے نئے قسم کے ہتھیاروں کی ضرورت ہوگی۔ آکس معاہدے کے تحت امریکہ اور برطانیہ آپس میں مصنوعی ذہانت، سائبر ٹیکنالوجی، کوانٹم ٹیکنالوجی سمیت متعدد جدید سائنسی ایجادات کا تبادلہ کریں گے۔ انٹیلیجنس معلومات کا اشتراک تو ان ملکوں میں پہلے سے موجود ہے، لیکن اسے مزید بڑھایا جائے گا۔ آکس اتحاد بننے سے انڈیا کی امریکہ کے سامنے اہمیت بھی کم ہو جائے گی، کیونکہ امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ خطے میں اس کے پاس ایک سے زیادہ اتحادی موجود ہیں۔ چائنا اب اسلحے کی نئی دوڑ میں شامل ہوگا اور اس کو ان جنگی حکمت عملی کے مقابلے میں بہتر حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ اس سلسلے میں چائنا بھی اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کے ساتھ مل کر نئے اتحاد تشکیل دے رہا ہے۔ آنے والے وقتوں میں دیکھا جائے گا کہ چین کس طرح دنیا کی ابھرتی ہوئی پاور بنے گا، اور امریکہ اپنے پرانے حلیفوں یعنی یورپ کے ساتھ مل کر کب تک اپنی بالادستی کو دنیا میں قائم رکھے گا۔ اس سلسلے میں یہ تمام باتیں آنے والا وقت بتائے گا کہ کیسے یہ جو اتحاد آکس اور کوارڈ نامی چائنا کے خلاف اس کی طاقت کے آگے باندھنے کی کوشش میں کارگر ثابت ہوں گے، یا بالکل اسی طرح جس طرح امریکنز ویتنام اور حال ہی میں افغانستان سے دم دبا کر بھاگا تھا۔